السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد۔ مرد و عورت کی نماز میں فرق کے بارے میں کافی استفسار کیا جا رہا ہے۔ کیا قرآن و سنت سے مرد و عورت کی نماز کا فرق ثابت ہے یا نہیں ہے؟ خلاصے کے طور پہ تو ہم یہ کہیں گے کہ مرد و عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جو فرق بیان کیے جاتے ہیں ہم انشاءاللہ بلا تاخیر اس بات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورت اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور مرد کانوں تک اٹھائیں۔ دلیل وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی جاتی ہے مجمع الزوائد میں، اور اس کے ساتھ ام درداء رضی اللہ عنہا کی روایت بیان کی جاتی ہے ترفع یدیہا حذو منکبیہا، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی طرح ہے کہ عورت اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس فرق کو تو ہم فرق نہیں سمجھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مرد بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے ہاتھ کندھوں تک بھی اٹھائیں، کانوں تک بھی اٹھائیں، تو یہ فرق ہے ہی نہیں۔ اور ویسے جو روایت بیان کی گئی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں ام یحییٰ نام کی ایک راویہ ہیں جن کے بارے میں امام حیثمی خود فرماتے ہیں روایت نقل کرنے کے بعد لا عارفہا، میں اس عورت کو جانتا ہی نہیں، یہ کون ہے۔ تو محدثین جب یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ اور امین اکاڑوی صاحب نے بھی اس عورت کو مجہولہ ہی لکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ایک روایت قبول بھی کر لی ہے، مجہولہ لکھ کے بھی قبول کر لی۔ تو بہرحال یہ فرق تو ہے نہیں۔ دوسرا یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ عورت اپنا دایاں ہاتھ بائیں کی پشت پہ رکھے اور مرد جو ہیں وہ کلائی کو پکڑ لیں، تو یہ فرق بھی نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا ہے، لہٰذا یہ بھی کوئی فرق نہ ہوا۔ تیسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہاتھ عورت سینے پہ رکھے اور مرد ناف کے نیچے رکھیں، تو ناف کے نیچے بالکل ثابت نہیں ہے سوائے ضعیف حدیثوں کے، کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ عورت بھی ہاتھ سینے پہ رکھے، مرد بھی ہاتھ سینے پہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ہی روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں وَيَضَعُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، آپ اپنے ہاتھ سینے پہ رکھتے تھے، لہٰذا یہ فرق ختم ہو گیا۔ اگلا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورت رکوع میں کم جھکے اور مرد جو ہیں وہ زیادہ جھکیں۔ اس کی دلیل میں نے کافی تلاش کی ہے احناف کی کتابوں میں، اس کی دلیل نہیں مل سکی۔ بس اتنا ملا ہے کہ وہ آگے روایت آ رہی ہے کہ عورت پردے والی ہے تو لہٰذا وہ تھوڑا جھکے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقم صلبہ فی الرکوع والسجود، اور یہ صحیح روایت ہے بالکل۔ جو شخص رکوع یا سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، صحیح طور پہ سجدہ یا رکوع نہیں کرتا، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نہ سر نیچے رکھتے نہ اوپر رکھتے، بالکل برابر، حتیٰ کہ آپ کے اوپر پانی پھینکا جائے تو وہ بھی شاید نیچے نہ آئے۔ تو رکوع تو ہونا ہی ایسے چاہیے، وگرنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی میں یہیں پہ کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی عورت رمل نہیں کرتی حج میں، عورت اونچی تلبیہ نہیں پڑھتی، عورت صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہے، تو یہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کو علم ہے کہ یہ قیاس، اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ نماز اور شے ہے، حج اور چیز ہے، وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، یہ روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، پھر وہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے، یہاں نماز میں کوئی اختلاط نہیں ہے۔ رمل جو کیا جاتا ہے وہ کندھا ننگا کر کے کیا جاتا ہے، عورت بیچاری یہ کام کیسے کرے نعوذ باللہ، پھر مردوں کے درمیان وہ کیسے صفا مروہ کے درمیان دوڑ سکتی ہے، مرد نہ ہو تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ تلبیہ اونچی نہیں پڑے گی کیونکہ اس کی آواز میں بھی کشش ہوتی ہے، اور اللہ نے ان کو فرمایا ہے فلا تخضعن بالقول، کہ وہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کیا کریں، لوگوں کے دلوں میں عجیب عجیب اشکال پیدا ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی تلبیہ پڑھ لیتی تھی کیونکہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور آواز میں وہ اشکال ختم ہو گیا تھا۔ تو اس نماز کو یعنی حج پہ قیاس کرنا یہ ویسے ہی عقل مندی کا اور علم کا تقاضا نہیں ہے،
ہاں البتہ صرف اپنی ضد ثابت کرنے کے لیے اور اپنی فقہ پہ پکا رہنے کے لیے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے گمراہ کیا جا سکتا ہے ضرور۔ اگلا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورت سجدے میں جاتے ہوئے اپنے جسم کو اکٹھا کر لے، بازو زمین پہ بچھا دے اور بالکل سمٹ جائے، چونکہ وہ پردہ ہے تو اس کو پردے کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ سنن الکبریٰ میں ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں وَإِذَا سَجَدَتْ الْسَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذَيْهَا، جب سجدہ کرے تو اپنی رانوں کے ساتھ مل جائے، اور آگے الفاظ ہیں یہ اس کے لیے پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک رسالہ جو گھمن صاحب نے شائع کیا ہے، اس میں انہوں نے اس روایت کا حوالہ دیا ہے کامل ابن عدی، حالانکہ یہ سنن کبریٰ میں بھی ہے اگرچہ ضعیف روایت ہے، یعنی لوگوں کو کیسے بیچارے گمراہ کرتے ہیں۔ اب کامل جو کتاب ہے اس کا پورا نام ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، ضعیف راویوں کے بارے میں ایک کامل کتاب، ضعیف راوی، ان کی ضعیف روایات کا وہاں تو تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت میں ابو مطیع حکم بن عبداللہ بلخی راوی ہے، اور اس کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، ضعیف ہے۔ امام نسائی نے بھی ضعیف لکھا ہے، امام ذہبی جیسے محدث نے ان کو جہمی لکھا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے متروک رومیہ بالرفض شیعہ تھا، اور محدثین کے ہاں یہ بالکل متروک راوی ہے جس کی روایت لی نہیں جا سکتی۔ تو ایسی روایت سے کیسے استدلال ہو سکتا ہے؟ ہماری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے، ضعیف ترین روایت ہے۔ باقی رہی بات بیٹھنے کا طریقہ، تو اس بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ثابت کر سکے ہیں۔ وہ پمفلٹ میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کر دی، میں انشاءاللہ وہ پمفلٹ بھی شائع کرتا ہوں، یعنی سینڈ کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، جامع المسانید میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے پوچھا کہ عورتیں کیسے بیٹھتی تھیں، تو انہوں نے کہا 4 زانو ہو کے بیٹھتی تھیں اور خود سمٹ جاتی تھیں۔ تو اس روایت کی 2 سندیں اور دونوں ضعیف ہیں۔ ایک میں عمر بن حسن بن علی الاشنانی راوی ہے، اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا راوی ہے، کانا یکذب۔ اسی طرح ابراہیم راوی ہے اور وہ بھی کذاب ہے۔ دوسری سند میں عبداللہ بن احمد راوی ہے رازی، اس کو مجہول لکھا گیا ہے، اور عبداللہ بن یعقوب بخاری راوی ہے، اس کو کذاب اور جھوٹا لکھا گیا ہے۔ تو یہ روایت بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور محدثین کے کسی اصول پہ پوری نہیں اترتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ذکر کیا جاتا ہے، اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیها، اس میں بھی حارث اور کذاب ہے۔ ابراہیم نخعی کا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں مغیرہ بن مکسم مدلس ہے اور ان سے روایت کرتا ہے۔ بہرحال یہ علمی باتیں امام مجاہد سے بھی یہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم ہے، اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ بوصیری رحمہ اللہ نے کہا اس کی سند ضعیف ہے، تو یہ بھی ضعیف ہے، یعنی یہ اقوال بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ تابعین کے اقوال کو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی نہیں لیتے تھے، وہ ان کو حجت ہی نہیں سمجھتے تھے، ان کو دلیل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو صحیح حدیثوں کے مقابلے میں یہ دلیلیں پیش کر دینا، یہ کہاں کی فقہ اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ صحیح بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الکلب، کتے کی طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے پاؤں نہ بچھائے، اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔ اور آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو تمام جانوروں کی صفتوں سے روکا گیا ہے نماز میں۔ کہیں فرمایا لومڑی کی طرح نہ کرے، کہیں فرمایا کتے کی طرح نہ کرے، کہیں سر گدھے کا بن جائے گا ایسا نہ کرے، کہیں فرمایا وہ کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارے۔ تو یہ جانوروں کی کیفیت بنا کے عورت کو سجدہ کروانا، یہ اس کی نماز کو باطل کرنے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، اس پمفلٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کروا دیا کہ صحیح حدیثیں بھی نقل کر دی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سجدہ کیسے کرتے تھے۔ تو اس پمفلٹ کو غور سے دیکھیں، جہاں فرق ہے وہاں حدیث کوئی نہیں، فلاں کا نام ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں امام اس طرح کی باتیں کر دی ہیں۔ تو بہرحال آخری بات جو تشہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت پاؤں نکالے، اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کم دیتے تھے یتربعن، کہ وہ چونکڑی مار کے بیٹھیں اور پاؤں نکال کے بیٹھیں۔ تو اس میں بھی امام بیہقی نے خود لکھا ہے کہ اس میں عطا بن عجلان راوی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو متروک لکھا ہے۔ تو صحیح بات جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہی مرد و عورت کی نماز ہے،
اور صحیح بخاری میں ام درداء سے نقل ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ام درداء کے بارے میں کہ تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہہ، کہ وہ بالکل مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں اور انتہائی فقیہ انسان تھی، اور فقیہ راویوں کا حناف کے یہاں ویسے ہی بڑا مقام ہوتا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تقعد المرأة فی الصلاۃ کما یقعد الرجل، عورت بالکل نماز میں ویسے بیٹھے گی جیسے مرد بیٹھتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد حماد، جن کی وہ بڑی قدر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے 7 گھر دور ہیں لیکن میں نے کبھی اس گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ عورت بیٹھ سکتی ہے مرد کی طرح، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہی مرد و عورت کی نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنت رسول کے مطابق کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔